جلسے بھی بنائے ہیں, چور بھی دوسروں کو کہہ رہے ہیں. صرف احتجاجی جلسوں سے اگر آپ یہ سمجھیں کہ وہ مروب ہو جائیں گے, وہ چلے جائیں گے, تو یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ از ناٹ پاسبل. لوگوں کا یہ پرسیپشن ہے کہ صرف جلسوں سے, احتجاج سے تو ان پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا. سمی اصل میں جو احتجاج ہوتا ہے نا, اور یہ جو جلسے ہوتے ہیں, اس میں ساری پبلک اوپینین موبلائز ہو رہا ہوتا ہے. جتنے بڑے جلسے مجھے نکالنے کے بعد, جب سے میں گورنمنٹ سے, میں 26 سال پولیٹکس میں, سب سے بڑے جلسے ہم نے کیے. 4 دفعہ ہم نے مینار پاکستان بھرا, جب یہ 11 پارٹیز نے مل کے نہیں بھرا. لیکن جو اس بار ہی پبلک نکلی ہے, میں نے اپنی زندگی میں ایسے پبلک نہیں نکلتے دیکھی. تو پبلک کو ایک ایکسپریشن دیتے ہیں. جو اس دن رات کو میں نے سینز دیکھے ہیں, رات کیا میں 12-1 بجے تھے, جو دیر لگ گئی ہمیں پہنچتے ہوئے, کیونکہ اتنی پبلک سامنے آ جاتی تھی اس کے کنٹینر کے, جو بہت سلو گئے ہم. تو جو سارے راستے پہ میں نے سینز دیکھے ہیں, جو عورتیں, بچوں کو اٹھایا ہوا رات صبح کے 4 بجے لوگ کھڑے ہیں, میں نے ایسے کبھی سینز پاکستان میں نہیں دیکھے. میں نے ایک زندہ قوم دیکھی ہے. تو وہ تو ہم نے کرنا ہے, احتجاج تو ہم نے کرنا ہے, جلسے ہم نے کرنے ہیں, ہم نے ہر فورم, عدالتوں کے اندر ہم نے جانا ہے, ہم ہر چیز کریں گے آئین کے اندر رہتے ہوئے. لیکن میں یہ کہہ دوں کہ یہ کسی کا خیال ہے کہ ہم ان کو ایکسیپٹ کر جائیں گے, ان چوروں کو, یہ ناممکن ہے. یہ ملک سے غداری ہے. الیکشن کمیشن ان کا اپنا ہے, ابھی ووٹرز لسٹوں میں تبدیلیاں کر رہے ہیں, اور ایڈمنسٹریشن ان کے پاس ہوگی, کیونکہ راجہ ریاض کو انہوں نے پارلیمانی لیڈر بنا کے یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی اپنی مرضی کا کر لیں گے. کیسے آپ ان کا مقابلہ کریں گے؟ نہیں, مقابلہ تو خیر عوام کے ساتھ کریں گے نا. اللہ کا کرم یہ ہے کہ ایک زندہ قوم ہے, زندہ ہوتی جا رہی ہے. میں کبھی نہیں سمجھتا تھا کہ قوم اس طرح. دیکھیں, جس دن میں نے صرف 1 دن پہلے جب وہ مجھے جب انہوں نے پتا تھا میں کہ یہ ساروں نے ملا کے سارا ایک پوری میچ فکس ہو گیا, تو میں نے صرف قوم کو 10 منٹ کی بات کی تھی, اور میں نے کہا تھا کہ آپ نے ضرور پروٹیسٹ کرنا. آپ یقین کریں کہ میں اور بشرا بیگم اگلے دن بیٹھے ہوئے تھے, تو ہم ایسے اپنے موبائل دیکھ, تو ٹی وی پہ تو انہوں نے بلیک آؤٹ کیا ہوا تھا. یعنی جو میڈیا سینسرشپ ہے وہ تو ہم نے کبھی ایسی بھی نہیں دیکھی. تو جو ہم نے موبائل پہ دیکھنا شروع کیا, ہم حیران ہو گیا کہ جس طرح خود ہی پبلک نکلی ہے. تو وہ ایک ملک کے لیے اس سے خوشائن چیز نہیں ہو سکتی کہ قوم جاگ جاتی ہے. تو اس کو اب کچھ یہ جو بوتل سے جن نکلا ہے نا, اب یہ واپس نہیں جانے لگا. اب یہ کیسے اپنی پہنچے گا, یہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں یہ کیا, ہمیں آئینی طور پہ ہمیں اس طرف جانے دیں گے یا نہیں. نہیں تو پھر دیکھیں, یہ تو ملک خانہ جنگی کی طرف نکل جائے گا. اگر آپ آئینی دروازے بند کر دیں گے تو یہ ایکسیپٹ تو کرنا نہیں ہے قوم نے ان کو, تو وہ تو پھر ایک انتشار اور خانہ جنگی. اچھا, کچھ لوگ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کی مثال دے کے کہتے ہیں کہ بعض اوقات سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو ایسے معاہدے کرنا پڑتے ہیں جس میں آپ لگتا ہے کہ آپ کمزور ہیں بظاہر, لیکن اس کا آؤٹ کم بہت آپ کے حق میں ہوتا ہے. تو کوئی بیچ بچاؤ کا راستہ, کوئی بیہائنڈ دا سین کنورسیشن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا ان طاقتور لوگوں کے ساتھ جو یہ سب کنٹرول کرتے ہیں, اس کا امکان ہے کوئی؟ دیکھیں, صلح حدیبیہ تو اس دن تھی صبح کو جب میں نے وہ دھرنا نہیں دیا. میں اس کو صلح حدیبیہ اس لیے سمجھتا ہوں کہ صلح حدیبیہ ایک تھی بڑے مقصد کے اوپر پہنچنے کے لیے کمپرومائز, ایک مفاہمت کی گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ان کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زور لگا رہے تھے کہ یہ نہیں, ہم نہیں مانتے, لیکن انہوں نے ایک بڑے مقصد کے لیے, اور پھر حکمت سامنے آ گئی. تو ہمیشہ مسلمان اس کو ریفر کرتے ہیں. مجھے پتا تھا کہ میں اگر آگے چلا جاتا, وہ اتنا غصہ تھا لوگوں کو جو انہوں نے شیلنگ کی ہوئی تھی. ایک تو انہوں نے آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا تھا, اور وہاں ڈائریکٹ کھڑی ہوئی تھی پولیس اور فوج کھڑی ہوئی تھی آگے. دوسرا انہوں نے, اور اگلے دن اور اسی دن شام کو جب اگر ہم بیٹھ جاتے, تو مجھے تو یہ رانا ثناء اللہ پتہ ہے جس نے ماڈل ٹاؤن میں دن دہاڑے لوگ قتل کروا دیے, اور یہ شہباز شریف نے سب سے زیادہ پولیس مقابلے میں لوگ مروائے ہیں. ایک عابد باکسر کی ٹی وی کے اوپر اس نے بتایا کہ کس طرح اس نے سبزہ زار یا کچھ تھا وہاں 2 لڑکوں کو قتل کروایا. یہ بزدل ہیں دونوں, اور ہمیشہ ظالم ہوتا ہے بزدل.
اور انہوں نے اپنے لوگوں کو اس دن جس طرح جنرل ڈائر نے کیا تھا نا, اس نے تو غلاموں کے خلاف کیا تھا, وہ تو اپنے لوگوں کے خلاف, انہوں نے اپنے لوگوں, عورتوں, بچوں کے خلاف جو انہوں نے اس دن شام کو کیا ہے. اور وہاں گلو بٹ تھے جو انہوں نے کپڑے, پولیس کے کپڑوں کے دوسرے عام کپڑے پہن کے وہ سامنے گاڑیاں توڑ رہے تھے, وہ کر رہے تھے. تو مجھے پتا تھا کہ اگلے دن انہوں نے وہی کرنا ہے. اور ہمارے ساتھ دو چیف منسٹرز تھے, ان کے اپنے گارڈز تھے, ان کے گارڈز بھی تھے, مسلح تھے. ہمارے پاس ایک پرائم منسٹر تھا آزاد کشمیر کا, ان کے گارڈز تھے, مسلح تھے, لوگ مسلح تھے. تو اس وقت ایک دفعہ گولی چل جاتی تو سارا کچھ ہی بدل جانا تھا, وہاں بڑے لوگوں نے مرنا تھا. تو میں نے اس لیے اس دن صبح کو فیصلہ کیا کہ یہ اب اس وقت یہ جس طرف گیم جا رہی ہے وہ میرا مقصد کچھ اور ہے, الیکشن کروانا, یہ چلے جائے گی کسی اور طرف. لیکن یہ بہت کہانیاں اسپیکولیشن کے جی بات چیت ہو رہی تھی, ایاز صادق صاحب اور شاہ محمود قریشی, پرویز خٹک, صبح ملاقات ہوئی, شاید اس میں کوئی اور بڑی اہم شخصیات بھی تھیں, کوئی گارنٹیز کہ جی الیکشن اصولی طور پر ہو جائیں گے, اس طرح کی بھی کوئی بات تھی؟ دیکھیں, ہم نے تو دروازہ سارا وقت کھولا ہوا ہے, کیونکہ مقصد تو الیکشن کروانا ہے, کسی سے جنگ لڑنا تو نہیں ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس سے نیچے ہم کو چیزیں دیکھیں نا, جو آپ الیکشن کروانا ہے, ایک دفعہ آپ بتا دیں الیکشن کی یہ ڈیٹ ہے, اس کے بعد باقی چیزیں ہم سارے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. لیکن الیکشن کی ڈیٹ پہلے دیں, اس سے نیچے نہیں ہٹنے لگے. کیونکہ اگر آپ وہ کریں گے, اس کا مطلب کہ سازش شروع ہو جائے گی. آپ ڈیٹ نہیں دیں گے, آج ہی کل ہے, ایک اگلے مہینے, تو اس سے اگلے مہینے. اس وقت جدھر ہم پہنچ گئے ہیں, ہم صرف, اور قوم بھی صرف ایک چیز چاہتی ہے کہ آپ الیکشن ڈیٹ دیں, پاکستان کے لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کون حکومت کرے گا. امریکہ کی بنائے ہوئے اس ملک کے بڑے بڑے مجرم وہ اوپر بیٹھ کے 60% بیل کے اوپر جو مجرم ہے وہ ہماری زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتے. اور اوپر سے وہاں باہر بیٹھا ہوا, سزائے یافتہ, قانون سے بھاگا ہوا, جھوٹ بول کے گیا ہوا, کرپشن کے اوپر پکڑا ہوا, وہ آدمی ہماری زندگی کے فیصلے نہیں کر سکتا. آپ ہمیشہ بات بڑے نپے تلے انداز میں کرتے ہیں, سمجھ بھی آ جاتی ہے آدمیوں کو, اور آپ کھل کر وہ بات بھی نہیں کرتے. لیکن کچھ سوالات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں. جس رات آپ پارلیمنٹ میں جنگ لڑ رہے تھے اور اسد قیصر صاحب نے بھی بڑا ایک رول پلے کیا, تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ جو کچھ مرضی ہو جائے آپ بالکل یہاں پر کسی طرح سے بھی اسپیکر صاحب جو ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن جب وزیر اعظم ہاؤس سے واپس آئے تو پھر انہوں نے ایک فیصلہ کیا. اس رات کے حوالے سے بہت ساری کہانیاں بھی ہیں, تو اگر تھوڑا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ ہوا کیا اور what changed everything. دیکھیں, وہ تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی, چیزیں تو ساری سامنے آ جائیں گی. لیکن وہ رات اگر آپ میرے سے پوچھیں, میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتا, لیکن پاکستان کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو وہ ایک ایسی رات گنی جائے گی اس تاریخ میں جس میں پاکستان کو بہت نقصان پہنچا, پاکستان کے اداروں کو بہت نقصان پہنچا. جو ادارے ملک کو ایک فاؤنڈیشن دیتے ہیں, مضبوط کرتے ہیں, ان اداروں نے پاکستان کو کمزور کر دیا. اور پھر یہی نہیں ہوا کہ جس طرح وہ ساری شام ہوئی, جس میں یعنی میں ڈیٹیلز پھر کبھی بتاؤں گا, لیکن جو پاکستان کی جمہوریت سے ہوا اس دن رات کو, دیکھیں نا, اسپیکر کو یعنی اس کے ہاتھ باندھ دیے پکڑ کے. پارلیمنٹ کے اندر ٹرائیکاٹمی آف پاور ہوتا ہے, یعنی پارلیمنٹ کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے ایک جمہوریت کے اندر. اسپیکر کے ہاتھ باندھ دیے جس طرح کہ آپ کو کنٹیمپٹ لگ جائے گی تو آپ کو یہ ہو جائے گا. اور اسپیکر صاحب بڑے پریشان تھے اس دن. تو میں نے ایک وہ پوائنٹ اس طرح کا آ گیا, پھر وہ گاڑیاں بھی آ گئی. ہمیں تو خیر میں پی ایم پتہ چلا کوئی گاڑیاں بھی باہر کھڑی ہو گئی ہیں اور کوئی 2 عدالتیں بھی کھل گئی ہیں. تو اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن میرے خیال میں ہمارے ملک کے اداروں کو بہت نقصان پہنچا اس دن رات کو. سب سے زیادہ آپ کو کس چیز نے مایوس کیا, یعنی جو بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھی آپ کے لیے اس رات؟ میرا جو سب سے مایوس ہے, دیکھیں, پاور چھوڑنی, یعنی 3.5 سال میں کئی دفعہ سمجھتا تھا کہ اب ہماری گورنمنٹ نہیں بچے گی. کئی ایسے حادثے ہوئے, یعنی پہلے تو وہ
इकोनॉमी बैंकरप्ट थी। वो अगर हमें ना मदद करते, ये जो बाहर हमारे दोस्त हैं चाइना, यूएई और सऊदी अरेबिया, तो हम डिफॉल्ट कर गए थे, क्योंकि हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे। तो जिस तरह हम तो बल्कि डिफॉल्ट करना शुरू हो गए थे, 2-3 हफ्ते के रिजर्व्स रह गए थे सारे। तो उन्होंने ना वो उस वक्त उस टाइम पे मदद करते, और बड़ा मुश्किल वक्त था वो। फिर इन्होंने साजिशें हुई, धरना आके, अभी पहला साल भी नहीं हुआ तो उसने आके फजल रहमान यहाँ धरना दे दिया। हमने तो कोई उसके लोग नहीं पकड़े, हमने तो कोई FIR नहीं, हमने तो कोई टीयर गैस शेलिंग नहीं की। वो आके यहाँ बैठ, अभी 1 साल भी नहीं हुआ गवर्नमेंट को, आते यहाँ आके ये सारे ऊपर चढ़ गए। ये जितने भी आज जो हमें शेलिंग कर रहे हैं, ये सारे नून लीग वगैरह, ये सारे ऊपर चढ़े हुए थे उसके ऊपर, ये शहबाज शरीफ उसके कंटेनर पे, और बिलावल और सारे। तो हर थोड़ी 3 महीने के बाद आ जाए जी अब गवर्नमेंट गिरेगी, तो फिर कोई साजिश हो, फिर अब गवर्नमेंट। तो वो एक, तो मेरे ज़हन में तो हमेशा, मैं तो रह ही अपने घर में रहा था, और हमेशा मैंने अपने घर में, अगर अल्लाह ने फिर भी कभी मौका दिया, घर में ही रहूंगा, क्योंकि मेरा घर के अपने खर्चे, अपने नौकर, अपना सब कुछ। तो मुझे कभी ये ना हो कि मुझे कोई नुकसान हुआ, मेरी जिंदगी में कोई चेंज हुआ। मैं तो तैयार था सारा वक्त। और मैंने असेंबली में भी तकरीर, किसी ने कहा जी, वो घबराए हुए थे कि जी बड़ी बताएं कि हमारी गवर्नमेंट बड़ी मजबूत है। मैंने कहा गवर्नमेंट तो पावर तो अल्लाह देता है, अल्लाह ले लेता है। तो लेकिन जो मुझे तकलीफ सबसे ज्यादा हुई वो एक, कि जिनके खिलाफ 26 साल से मैं जहाद कर रहा हूं, इन 2 बड़े खानदानों के साथ, इस मुल्क की 60 साल, 62 साल, 75 साल में 62 साल, 30 साल 2 खानदानों ने हुकूमत की और 30 साल फौजियों ने हुकूमत की। अब जिन्होंने 30-32 साल इन 2 खानदानों ने हुकूमत की है, इनकी चोरियों की कहानियां लिखी हुई हैं। ये तो 40 अरब तो सिर्फ जो सामने आए ना, इनकी बाहर अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टीज है दोनों खानदानों की। इतनी मुश्किलों से इनको हम कोशिश कर रहे थे, इनको शिकस्त दी, और फिर कानून की, और कौम ने वोट दी, कानून के नीचे इनको लेके आ रहे हैं, इनके ऊपर केसेस हैं। पहली दफा इनके ऊपर कुछ हुआ, उनको ऊपर आके बैठा दिया। इससे बड़ा एक कौम पे क्या जुल्म हो सकता है? अगर आप मेरे से एक चीज पूछे ना, चले मैं मानता हमें गवर्नमेंट उठा दे, किसी और ले आए, कोई अच्छे काबिल लोगों को ले आए, मुल्क के चोरों को ऊपर लाके बैठा दिया। मेरे लिए जो सबसे तकलीफ दह चीज है ना, वो ये है कि कैसे कौन इस मुल्क से इतनी दुश्मनी कर सकता है? ये तो मुल्क से दुश्मनी है ना। ये मुझे ये बताएं कि ये जो आके बैठे हैं, इनका क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान में? वो बैठा हुआ है बाहर, नवाज शरीफ बेटे उसके बाहर बैठे हुए हैं, इसहाक डार जो इनका फ्रंट मैन है वो बाहर बैठा हुआ है, उसके बेटे बाहर बैठे हैं, शहबाज शरीफ का बेटा जैसे ही ये मकसूद चपरासी केस है, इसने उसको बाहर भिजवा दिया, इसका दामाद बाहर बैठा हुआ है, लंदन में अयाशियां कर रहे हैं, महलों में रह रहे हैं, वहां सबसे महंगे इलाकों में रह रहे हैं। इनका क्या स्टेक है पाकिस्तान में? यहाँ रुपया गिर रहा है तो उनकी तो दौलत में इजाफा हो रहा है। आज अगर मेरे डॉलर्स में बाहर पैसे पड़े हुए हैं, मेरी प्रॉपर्टीज, तो जैसे जैसे हमारी दौलत कम हो रही है, इनकी दौलत में इजाफा हो रहा है। इनका क्या स्टेक है पाकिस्तान में? इनको ला के ऊपर बैठाना, तो मुझे इसके ऊपर अगर तकलीफ हुई है ना, और मैं समझता हूं अगर मुल्क से असल गद्दारी हुई है वो ये हुई है। अच्छा, आपके खिलाफ साजिश आप जिक्र कर चुके हैं कि आपको अंदाजा हो गया था कि ये इन्होंने शुरू की है, उसमें अमेरिका का एक बड़ा रोल है, डोनाल्ड लू की आखिरी जो कन्वर्सेशन है, साइफर सब, आपके दोस्त भी हैं बैरूनी हुक्मरान जो हैं, उनसे भी आपकी मुलाकातें रही, कभी किसी ने इस हवाले से आपको वार्न किया हो, थोड़ा ये आपने उनके साथ, उन्होंने डिस्कस किया हो कि इस तरह की हवा चल रही है जिससे आपको अंदाज़ा हुआ हो? देखिए, पहली दफ़ा तो मैंने ये जब इस्लामोफोबिया के ऊपर बात की, मुझे याद है OIC की मीटिंग हो रही थी सऊदी अरेबिया में, तो मैंने पहली दफ़ा बात की कि हम मुसलमान लीडर हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती होती है, उनकी शान में गुस्ताखी होती है। हमने कभी ये कोशिश नहीं की उनको बताने के लिए कि 1.25 या 1.5 अरब लोगों को, मुसलमानों को कितनी तकलीफ होती है, तो हमारी जिम्मेदारी है। मैंने वो पहली दफ़ा बात की। और इस्लामोफोबिया के जो मुसलमान वहाँ रहते हैं, उनसे बड़ी, उनको हर वो हिजाब औरत पहनी, उसको गालियाँ निकालते हैं सड़कों पे, दाढ़ी रखी हो उनसे। तो मैंने कहा हमारी जिम्मेदारी है, OIC की हेड्स की बात। तो मुझे याद है मैंने जब कहा, तो उनमें से मैं नाम नहीं लूँगा, एक मिडल ईस्टर्न हेड ऑफ स्टेट थे, तो मेरे पास आया, उससे कहा ये पहली दफ़ा किसी ने बात की है, किसी में जरूरत हुई है बात करने की, तुम्हें नहीं पता ये तुम्हारे पीछे वो पड़ जाएंगे। तो मुझे ये पहली दफ़ा बात की,
پھر میں نے UN میں بھی تقریر کی اور اس کے بعد بھی مجھے لوگوں نے اپنے لوگوں نے کہا کہ دیکھیے تمہارے کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ کوئی ایسی اور جو ہیں مہاتر محمد ان کو یا جب ابھی پھر سے آئے تھے جب آخری دفعہ بھی تو ان کو 2.5 سال میں فارغ کر دیا تھا مہاتر محمد کو اور پھر دوسرے اردوغان ہیں ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ان کے اوپر وہ جو کو ہوا تھا وہ اردوغان کہتے ہیں کہ امریکہ میں نے کو کیا تھا تو وہ مجھے یہ تو تب کہتے تھے سارے لوگ یہ کہتے تو رہتے تھے لیکن دیکھیں میں تو کوئی پاور میں اس لیے تو نہیں آیا تھا کہ میں نے فیکٹری یا کوئی باہر میں تو ایک نظریے کے تحت آیا تھا اور میرا وہی نظریہ ہے کہ یہ ملک جب تک اس کا جو جس وجہ سے یہ ملک بنایا گیا تھا اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ جو ہم نے اتنا بڑا نعرہ دیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اگر ہم اس کو اوپر عمل نہیں کریں گے اور لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کرتا ہے ہندوستان کے مسلمان انہوں نے بھی پاکستان کے لیے ووٹ دی کیونکہ وہ اتنا پاورفل نعرہ ہے وہ ہمارا مذہب کا بیسس ہے کہ ہم اے اللہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے تو جو ہم یہ غلامی کرتے ہیں میں تو آیا ہی آپ میری 26 سال پہلے کی تقریر سن رہے ہیں میں نے کہا میں کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا 26 سال پہلے میں وہی بات کرتا تھا جو آج کر رہا ہوں میں بلیو کرتا ہوں کہ خودداری اور ایک قوم کی غیرت قوم کو اٹھاتی ہے یہ اس طرح کے ہاتھ پھیلا کے کبھی ادھر جا رہے ہیں اور ان کے سامنے لیٹ رہے ہیں اور CNN میں کہہ رہے ہیں جی ہمیں امریکہ سے پرمیشن ملے گی تو ہم تیل خریدیں گے ہمارے لوگ یہاں بشک بھوکے مر جائیں لیکن امریکہ سے میں اسی کے خلاف تو آیا تھا تو اگر ہم اپنے اصولوں اور جو نظریے پہ نہیں کھڑے ہو سکتے اسے بہتر ہے نہ پاور میں رہو اتنی بڑی سازش ہوئی اور بیرونی جو ڈپلومیٹ ہیں انہوں نے پاکستانی سفیر کو اتنی سخت انداز میں بات کہی اور آپ نے کئی دفعہ اس کا ذکر بھی کیا کہ آپ نے وہ ان کو ترین صاحب کو بھی بھیجا کہ یہ اس وقت اکانومی جو ہے وہ بہت بن رہی ہے ہم صحیح کھڑے ہو رہے ہیں اگر گورنمنٹ چینج ہوئی تو یہ اس طرح سے خرابی ہوگی آپ کی اپنی بھی بات ہوئی ہوگی ہماری ایجنسی سے بات ہوئی ہوگی آپ کی جنرل باجوہ سے بات ہوئی ہوگی کیا وہ they didn't realize that یا کیوں خاموش رہے کیونکہ یہ بڑا ایک سوال ہے میں نے نیوٹرلز کو بڑے کلیئرلی بتایا کہ یہ بڑا یہ معجزہ ہے اگر مجھے یہ کوئی کہتا نا آج سے 3 سال پہلے کہ پاکستان اپنے تیسرے اور چوتھے سال میں 5.6% پہ گرو کرے گا دولت میں اضافہ اور چوتھے سال میں 6% اور کرونا کے باوجود جب دنیا میں تباہی ہوئی تو میں مانا نہیں تھا تو یہ تو معجزہ ہوا ہے نا ہمارے اللہ کا خاص کرم ہوا ہے ہمارے پہ اور میں ضرور اپنی اکنامک ٹیم کو داد دوں گا کہ ہم بڑی اچھی پالیسیز بنی میں نے بالکل یہ جا کے بتایا میں نے کہا یہ اگر آپ نے کیا اس وقت یہ جو سازش ہو رہی ہے یہ کامیاب ہو گئی تو یہ ہماری جو اکانومی ہے وہ بڑی مشکل سے یہاں پہنچی جیسی کانفیڈنس گیا یہ نیچے جائے گی پھر شوکت ترین گیا شوکت ترین نے پریزنٹیشن دی اس نے پورا بتایا کہ یہ سچویشن ہے پورا نمبرز بتائے اور وہی ہوا جیسے وہ گورنمنٹ گئی اب حالات دیکھیں کہ اکانومی روپیہ کدھر جا رہا ہے اور آگے جو مجھے تو جو خوف آ رہا ہے جو مہنگائی کا اب سمندر آ رہا ہے آگے ابھی تو شروع ہوا ہے مہنگائی ابھی نے پٹرول اور ڈیزل اور بڑھانا ہے تو اس کا جو امپیکٹ پڑے اب بجلی بڑھانی ہے اس کا امپیکٹ سب چیزوں پہ پڑے گا تو بٹ کیا رسپانس تھا کیا وہ سمجھتے تھے کہ یہ کچھ نہیں ہو رہا آپ فضول میں بات کر رہے ہیں یا وہ کہتے تھے کہ ہم بس خاموش ہیں ہمیں تو کہا کہ کوئی سازش نہیں ہے اور ہم نیوٹرل ہیں لیکن جو کچھ ہو رہا تھا اس میں تو یہ تو کبھی پاکستان جیسے ملک میں ممکن ہی نہیں ہے وہ لوگ جو ایک دوسرے کو اتنی گالیاں نکال رہے ہیں جو ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے وہ اس طریقے سے یکجا ہو گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں انہوں نے تو کٹھا ہونا تھا سبھی میرے آپ 11 سال پہلے انٹرویو میں نے میرے خیال میں نسیم زہرا کو انٹرویو دیا ہوا تھا 11 سال پہلے یا 12 سال پہلے میں تب انہیں کہا تھا میں انہوں نے کہا کہ یہ جب ہم آئیں گے میں آؤں گا نا یہ دو سب اکٹھے ہو جائیں گے کیونکہ ان کے انٹرسٹ ایک ہیں یہ آپس میں تو کرتے ہیں نا نورا کشتی دونوں کرپٹ ہیں انہوں نے جب پہلے دفعہ جو ان کی 2 دفعہ گورنمنٹس گری 90 کی دہائی میں وہ کرپشن پہ گری تھی جب یہ NRO لے کے آئے مشرف سے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم نے ایک دوسرے کو
آپ بھی پیسہ بناؤ, میں بھی پیسہ بناؤں گا, اپنا نیب کا ہیڈ رکھ لیں گے, اپنے سلیکٹرز الیکشن کمیشن اپنے رکھ لیں گے, اپنی کیئر ٹیکر رکھ لیں گے مل ملا کے, اور ہمارے بچے تک باریاں ہم کھاتے رہیں گے. تو انہوں نے پھر مل کے کھائے ہیں. یہ جو 4 گنا جو ہمارا قرضہ 6,000 ارب سے گیا 30,000 ارب پہ, انہوں نے مل کے لوٹا ملک کو. انہوں نے اور ان کے جو کیسز بنے ہوئے ہیں وہ تب کے بنے ہوئے ہیں. نیب نے پھر بھی جو کیسز بنائے ان کے دور میں تو چپ کر کے بیٹھ, ان کے دور کے بنے ہوئے کیسز. ذرا سپریم کورٹ پہ آ جاتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ عدالتیں رات کو کھلی, سب کچھ ہوا, اب آپ پھر دوبارہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. ایک انہوں نے سو موٹو بھی لیا ہے, جو انہوں نے قوانین میں تبدیلیاں کی ہیں. ECL جو ہے وہ جو لسٹ ہے اس میں بھی انہوں نے ساری تبدیلی کی ہے. ابھی ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ دباؤ میں لا کے چیف جسٹس کو 2 یا 3 جو ججز کی اسامیاں ہیں وہ پوری کروا لیں, فل کروا لیں, کیونکہ اٹارنی جنرل اور جو منسٹر آف قانون ہیں اب ان کا ووٹ جو ہے یہ اپنی مرضی سے وہ ان کو آ جائے گا. اس ساری صورتحال میں تو یہ اس کا ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کر رہے ہیں, دباؤ میں لے کے آ رہے ہیں سپریم کورٹ میں. واٹ ڈو یو سے؟ دیکھیں سبھی, آج پاکستان, میں نے پھر سے شروع میں جو آپ سے بات کی تھی, فیصلہ کن وقت پہ کھڑا ہوا ہے, ڈیفائننگ مومنٹ ہے. یہ جس طرح ہم اللہ سے نماز میں مانگتے ہیں نا کہ اللہ ایک ان کے راستے پر جن کو نعمتیں بخشے, ان کے لیے جو تباہی کا راستہ ہے, یہ قوم کا بھی یہی ہے. ایک طرف ہے, ایک راستہ نظر آ رہا ہے جو کہ اس ملک کو اوپر اٹھا دے گا, جو قانون کی بالادستی, رول آف لا, اور دوسرا ہے تباہی کا راستہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب آپ بڑے چوروں کو نہیں پکڑتے ملک تباہ ہو جاتا ہے, جو تیسری دنیا کی غریب ملکوں کی کہانی ہے. اب یہ سب کا ٹرائل ہے, اسٹیبلشمنٹ کا ٹرائل ہے. ساری قوم کے سامنے پتہ ہے کہ پاور بروکرز تو وہ ہیں, وہ ٹرائل پہ ہیں. عدلیہ کی ٹرائل ہے, سپریم کورٹ کے اوپر اس وقت ٹرائل ہے. آپ دیکھیں نا, میں ان سے آج جو ہمارا کیس ہے, میں سیدھا سوال پوچھ رہا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ اگر یہ جمہوریت ہے تو میرا حق ہے یا نہیں پرامن احتجاج کا. ادھر سے وہ جو ایک قاتل وہ سٹیٹمنٹس دے رہا ہے کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. یعنی کس قانون کے تحت وہ کر دے گا کہ جی اب میں پھر پکڑوں گا, میں ماروں گا. وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کوئی محلے کا یہ کوئی کہ غنڈہ گردی ہو رہی ہے کہ میں تمہیں یہ کر دوں گا. میں یہاں کدھر گیا قانون, کدھر گیا آئین, کدھر گئے ہمارے حقوق؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ پاکستان کے سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے. فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ان کی ذمہ داری ہے. تو یہ سب ٹرائل پہ ہیں. سمی قوم دیکھ رہی ہے, ساری قوم تماشا دیکھ رہی ہے, میڈیا ہاؤسز کو دیکھ رہی ہے, اینکرز کو دیکھ رہی ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں کن کی کوریج اوپر جا رہی ہے. آپ اپنی کوریج دیکھ لیں, آج کیا آپ ٹی وی چینلز کی کوریج دیکھ لیں, کون کی زیادہ ٹی وی دیکھا جا رہا ہے, کون نہیں. قوم کدھر کھڑی ہے آج؟ تو قوم اگر میڈیا ہاؤسز اور اینکرز اور صحافیوں کا بھی وہ احتساب کرتی جا رہی ہے تو وہ ان کی طرف بھی دیکھ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے, عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے. تو اور اس میں جدھر آپ فیوچر پاکستان کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ اب یہ کدھر کھڑے ہوتے ہیں ادارے. زبردست ہے یہ بات. اچھا ایک اب آخری سوال آپ سے, کیا آپ میسیج دیں گے پاکستانی قوم کو آنے والے وقتوں کے حوالے سے, اپنی سٹرگل کے حوالے سے؟ دیکھیں میری تو زندگی گزری ہے سٹرگل میں نے تو ساری زندگی اونچ نیچ دیکھی ہے. دیکھیں اسپورٹس کی گراؤنڈ میں بڑی ٹریننگ ملتی ہے. آپ ہارتے ہیں تو کیا آپ کو گزرنا پڑتا ہے کس مینٹل سٹیٹ سے, اور آپ جیتتے ہیں تو آپ کی طرف کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ جو اونچ نیچ ہے نا, یہ آپ کی بڑی زبردست ٹریننگ کروا دیتی ہے. تو میری تو زندگی کی ٹریننگ ہے کہ میں نے تو کبھی ہار مانی نہیں ہے. میری تو فلسفی یہ ہے کہ ہارتا وہ ہے جو وہ ہار مان جاتا ہے, اور ہرا ہی نہیں سکتی اس آدمی کو جو ہار نہیں مانتا. تو میں نے تو یہ سٹرگل کرتی رہنا ہے. تو اور میرے لیے یہ جہاد ہے, یہ اللہ کے لیے کام ہے, میری ذات کے لیے تو نہیں. مجھے جس طرح میں نے کہا میں خوش قسمت انسان ہوں, اللہ سب کچھ دے بیٹھا. لیکن یہ قوم کا بھی اب ٹیسٹ ہے. کیا قوم اب اس ملک کی اپنی ذات کو ختم کر کے, یعنی میرے اپنے مفادات ختم کر کے کہ جی میری بزنس نہ رک جائے یا میرا جناب مجھے کوئی ذلیل نہ کر دے. میں نے اس لیے لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ جائیں. وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے خوف سے. یہ سب سے زیادہ یہ جو رانا ثناء اللہ یہ جو مار رہے ہیں نا, بڑھ کے مار رہے ہیں پنجابی فلموں والی,
یہ ڈرانے کی کوشش, خوف دلانے کی کوشش کر رہا ہے. انہوں نے اس دن رات کو خوف دلوایا لوگوں کو, ٹیئر گل, عورتیں بچے دیکھ رہے ہیں, عورتیں بچے ہیں. میں نے ایسا ظلم نہیں دیکھا اپنے لوگوں سے کسی کو ایسا. ہاں غلاموں پہ وہ ظلم دیکھا ہوا ہے, دوسرے ملکوں میں جا کے قومیں ظلم کرتی ہیں, اپنے لوگوں کو ایسا ظلم نہیں. خوف پھیلا رہا ہے. تو میں اپنی قوم کو میرا یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ, جب اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں تو خوف کا بت بھی شرک ہے, لالچ کا, پیسے کا بت, سب شرک ہے. جب آپ اپنی رزق ڈرتے ہیں, جی میری رزق چلی جائے گی, میری نوکری چلی جائے گی, اور آپ اپنے ضمیر کو بیچتے ہیں, یہ بھی شرک ہے. لا الہ الا اللہ کا میں چاہتا ہوں اپنی قوم جس کے اوپر یہ ملک بنا تھا, جس نعروں پہ, اس کا مطلب سمجھ آئے. خوف توڑیں, خوف کی زنجیر توڑیں, اور آپ نے اس وقت جہاد سمجھ کے ہر طرح اب نکلنا ہے آگے, کیونکہ یہ فیصلہ ہوگا اگر آپ نے یہ جنگ نہ لڑی تو یہ آگے جا کے آپ کے بچوں کو جنگ لڑنی پڑے گی, اور وہ مشکل جنگ ہوگی. ابھی آپ پھر بھی جدھر ملک کھڑا ہے ہم اس راستے پر نکل سکتے ہیں, لیکن اگر ہم نے یہ ثناء اللہ جیسے اور شہباز شریف جیسے اور حمزہ شریف جیسے اور نواز شریف اور یہ زرداری ٹائپ لوگوں کے, ان کو پتہ ہوتے ہوئے کہ یہ کیا لوگ ہیں, اگر ہم نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تو پھر آگے تو ایک تباہی ہے ملک کی. عمران خان صاحب بہت بہت شکریہ. اٹس ریئلی ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو.